جو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہے یہ کیوں ضروری ہے اور اس کی ایلیجیبلٹی کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ آپ یو ایس میں چلیں ادھر بھی ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے. ہر ملک میں ایک سٹینڈرڈائز کرائیٹیریا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس ایک لیول پر آ جائیں. آپ اس ٹیسٹ کو پاس کیے بغیر پاکستان کی کسی بھی پبلک یا پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس طلباء کوالیفائی کرتے ہیں ان کو ایڈمیشن دے دیا جائے، کیونکہ اس میں طلباء کا جو نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ان سے پیسے بٹورنے کا ایک ذریعہ ہے. پی ایم ڈی سی کے لیے چیلنج کیا ہے کہ اس میں سے ایسے کوشچن بینک کو بنانا جو انہوں بنا رہے ہیں اس دفعہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان جو ہے وہ کیا ہے اور ایم ڈی کیٹ میں اپیئر ہونے کے لیے اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اور اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے اس کا سلیکشن کرائیٹیریا کیا ہے. ایم ڈی کیٹ کی تیاری کیسے کریں اور کہاں سے کریں تاکہ اس میں کامیابی کے چانسز جو ہیں، امکانات جو ہیں وہ بڑھ جائیں. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سی ای او اینڈ فاؤنڈر چھا جاؤ آن لائن پلیٹ فارم اسفر الحق صاحب. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے جو ایم ڈی کیٹ کے جو ٹیسٹ ہے اس کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے اور یہ 5 اکتوبر 2025 کو منعقد ہوں گے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہے یہ کیوں ضروری ہے اور اس کی ایلیجیبلٹی کا کرائیٹیریا کیا ہے اور اس کی سلیکشن کا کرائیٹیریا کیا ہے. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ اس ٹیسٹ کو پاس کیے بغیر پاکستان کی کسی بھی پبلک یا پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے آپ ایلیجیبل نہیں ہو سکتے، داخلے نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. تو کسی نے بھی اگر ڈاکٹر بننا ہے یا ڈینٹسٹ بننا ہے اور اس کو اوتھینٹیکیشن چاہیے تو اس کو یہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دینا ہوگا تو وہ آگے بڑھے گا. ٹھیک ہوگا. اور اس کی ایلیجیبلٹی یہ کہ جس کے 65% مارکس ہیں ایف ایس سی میں یا ایکویولنٹ اے لیولز میں بورڈز میں تو ہی وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں لازمی ہے، دینا ہے تو ہی آپ آگے ڈاکٹر کی طرف خواب آپ کا پورا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے منیمم آپ کو 65% چاہیے ہوتے ہیں انٹر کے اندر. یہ تو ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کا کرائیٹیریا ہے. اب اس کی جب سلیکشن ہوتی ہے تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ نیکسٹ جو اسٹیپ ہوتا ہے جب آپ یہ ٹیسٹ دے دیتے ہیں تو اس میں جو پاسنگ مارکس ہیں وہ ایم بی بی ایس کے لیے 55% ہوتے ہیں اور بی ڈی ایس کے لیے 50% ہوتے ہیں. اب یہ ویری بھی کر لیتے ہیں بعد میں، بعض اوقات سیٹیں کم بچ جاتی ہیں تو اس کو چینج کر لیتے ہیں. ایک زمانے میں اس کو 60% لے گئے تھے، مگر جب ہوا یہ کہ جب 60% لے گئے تو بہت سارے لوگ کلیئر ہی نہیں کر پائے اس تعداد میں تو ان کو پھر واپس جانا پڑا. تو ایم بی بی ایس کے لیے 55%، بی ڈی ایس کے لیے 50%، یہ ایک کرائیٹیریا ہے کہ اتنے مارکس ہوں گے تو یہ جو اتنے فیصد مارکس لینے والے جو بچے ایم ڈی کیٹ میں ہوں گے پھر وہ ان کا آگے میرٹ لسٹوں میں سارا سلسلہ بنے گا. ایک بات تو یہ ہوگی. ٹھیک ہوگا. جو ویٹیج ہے، جو میرٹ لسٹ بنتی ہے اس میں 10% آپ کے میٹرک کے او لیولس کے ہوتے ہیں، 40% آپ کے اے لیولس کے اور انٹر دونوں میں سے کسی ایک کے ہوتے ہیں اور 50% آپ کے ٹیسٹ کے مارکس ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کے میٹرک میں اچھے مارکس ہیں، انٹر میں بھی اچھے مارکس ہیں، مگر ایم ڈی کیٹ میں وہ اچھا پرفارم نہیں کرتا تو پھر وہ آگے سلیکشن میں نہیں جا پاتا کیونکہ بڑا کمپیٹیٹیو پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وائس ورسا یہ بھی ہے کہ کسی کے میٹرک میں بہت اچھے نہیں ہیں، ایوریج تو ہیں، انٹر میں بھی ایوریج ہے، مگر ایم ڈی کیٹ میں وہ اچھا کر لیتا ہے کیونکہ اس کا ویٹیج 50% ہے تو اس کے چانسز بن جاتے ہیں کہ وہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخلہ لے پائے. اور ایسی بہت ساری سٹوریز ہیں. اچھا، یہ جو میڈیکل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کیوں لیا جاتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میٹرک اور جو انٹر کے جو پاس کیا ہے اس رزلٹ کے مطابق جو ہے جو طلباء کوالیفائی کرتے ہیں ان کو ایڈمیشن دے دیا جائے؟ کیونکہ اس میں طلباء کا جو نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ان سے پیسے بٹورنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اس میں آپ طلباء کا بھی نقطہ نظر دے دیجئے کہ اس بارے میں بھی بات کر دیجیے جو اور ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے بھی ہمیں ان کا نقطہ نظر بھی بتا دیجیے. اصل میں یہ ایک اتھارٹی ہے نا، یہ اپروو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے پی ایم ڈی سی، اور اس کو آگے لائسنس دینا ہوتا ہے. تو جو یونیورسٹی میں جو لوگوں کو وہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ واقعی میں ایسے لوگ ہوں جو کہ اس 4 سال 5 سال کے پروسیس کو، یونیورسٹی کے پروسیس کو پورا کر سکیں. ٹھیک ہو. اب ہوا ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ 17 بورڈ ہیں ہمارے یہاں، فیڈرل بورڈ الگ، انٹر بورڈ الگ، ضیاء الدین بورڈ الگ، آغا خان بورڈ الگ، اے لیولز الگ، اور بھی پتہ نہیں بہت سارے، وفاق المدارس الگ. اب تو پچھلے سال اور بہت سارے بورڈز آ گئے. ٹھیک ہے. تو ان میں کنسسٹنسی نہیں ہے، یعنی کہ جانچیں کیسے اسٹوڈنٹس کو، اس کے لیے کوئی ایک معیار نہیں ہے. تو یہ جو ٹیسٹ لینا ہے صرف یہ پاکستان میں نہیں ہے، دنیا بھر میں، انڈیا میں نیٹ کے نام سے. ٹھیک ہے. آپ یو ایس میں چلیں ادھر بھی ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے. تو ہر
ہر ملک میں ایک اسٹینڈرڈائز کرائٹیریا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس ایک لیول پر آ جائیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ ٹیسٹ تو لینا ضروری ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات, کیا اس ٹیسٹ سے کوئی آگے پروڈکشن ہوتی ہے؟ تو ریسرچ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ان ٹیسٹوں میں اچھا پرفارم کرتے ہیں وہ اپنی یونیورسٹی کی لائف میں بھی اچھا پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ کوئی ریلیشن ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ بات تو یہ کہ یہ ٹیسٹ بالکل ٹھیک لیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس ٹیسٹ کا کوئی سکسیس سے کوریلیشن ہے, کوریلیشن بھی ہے. تیسری بات پیسے بٹورنے والی بات, تو ظاہر سی بات ہے کتنا بڑا ادارہ ہے, اس کی آرگنائزیشن ہے, پھر ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنا ہے اور اس کے اندر پورے انتظامات ہیں. تو حکومت چاہے تو اس میں سبسڈی دے دے تاکہ لوگ انکریج ہوں ٹیسٹ دینے کے لیے. کم سے کم جتنے کم پرائس ہوگی اتنے زیادہ لوگ دے پائیں گے. ٹھیک ہے, مگر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر وہ فار ایگزامپل 40,000 ایس سی ٹی کا جو ٹیسٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, تو اس کی پاکستانیوں کے لیے $110 فیس ہے, پلس اس میں پاسپورٹ ہونا لازم ہے. تو یہ تقریباً 40,000 روپے کی کاسٹ آف ٹیسٹ دینے کی بن جاتی ہے. ٹھیک ہو, تو اس کو تو بڑی خوشی خوشی بہت سارے لوگ دے دیتے ہیں. لمز ہے, آئی بی ہے, بہت ساری یونیورسٹی اس ٹیسٹ کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہیں. تو یہ ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ ہے یہ پیسے بٹورنے کے لیے نہیں ہے. ہاں, جب آپ کوئی انکریمنٹل ریس کر دیتے ہیں, مثال کے طور پہ پہلے اس کی فیس 4,000 تھی, اب جی وہ 9,000 روپے کر دی گئی. ٹھیک ہے, اب 4,000 سے 9,000 جائے گی تو جھٹکا لگے گا کسی کو بھی. آپ اچانک وہ ایکسپیکٹڈ کاسٹ ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر کہ بھائی 5,000, چلو 6,000 بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلو 6,500 بھی کوئی مسئلہ نہیں, مگر آپ نے اچانک 9,000 روپے کر دی تو کیا ریزن ہے اس کے لیے؟ تو یہ ایک الگ سوال ہے کہ اتنی اچانک آپ نے انکریمنٹل کاسٹ لگا دی, تو اس پہ تھوڑا سا ان کو خیال کرنا چاہیے تھا. یہ پی ایم ڈی سی کے تحت جو ایم ڈی کیٹ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کی انتظامی سطح پر جو چیلنجز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ انتظامی سطح میں تو ہر جگہ چیلنجز ہمارے ہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انتظامی چیلنجز نہ ہوں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ یہ باڈی بہت تبدیل ہوئی ہے, اس کے اندر بہت سارے چیزیں, لوگ آئے ہیں لوگ گئے, کنسسٹنٹ نہیں ہے. اچھا, یہ تبدیلی مثبت تبدیلی ہے یا منفی؟ نہیں, مثبت اور منفی تبدیلی نہیں. ہم کہتے ہیں نا کسی نظام کو چلنے کے لیے اس میں کنسسٹنسی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ہر سال اگر آپ اس کے رولز اور پروسیجرز اور لوگ تبدیل کر دیں گے تو ہر آنے والا اس میں اپنی ترتیب سے کام کرے گا. تو ایک ہمارے یہاں مسئلہ صرف پی ایم ڈی سی کا نہیں, بہت ساری جگہ پہ یہی ہے کہ اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے. 2021 میں جو ٹیسٹ ہوا نیشنل ایم ڈی کیٹ ہوا, پورے ملک میں ایک ایم ڈی کیٹ ہوا, اور اس میں جو سلیبس فالو کیا گیا وہ نیشنل سلیبس فالو کیا گیا. ایک ایکسپیریمنٹ ہوا پہلی دفعہ, اس میں پازیٹیو چیزیں بھی نکل کر آئیں, نیگیٹو بھی آئیں, فائدہ بھی ہوا نقصان بھی ہوا. کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوا, ٹھیک ہے, کوشچن بینک کے کچھ مسائل آئے, مگر اوور آل ٹیسٹ صحیح سے ایڈمنسٹر ہو گیا. پھر انہوں نے جو ہے نا اس ٹیسٹ کو آ کے جتنا اکوپمنٹ لیا تھا پی ایم ڈی سی نے, ٹیبلٹس لی تھی, اتنا بڑا خرچہ کیا تھا, کروڑوں روپے کا انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی تھی. اگلی دفعہ آیا, انہوں نے کہا نہیں کمپیوٹر پہ نہیں ہوگا, اب کس پہ ہوگا, اب یہ پیپر پہ ہوگا. اچھا, نیشنل نہیں ہوگا, پروونشل پہ ہوگا. اچھا جی, اس کو تبدیل کرتے چلے گئے. تو بات یہ کہ پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے, یہ ایک بڑا مسئلہ. دوسری بات, پالیسی ڈیسیجن ہی لیٹ لیے جاتے ہیں. اب امریکہ میں یا کسی اور ملک میں جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ٹیسٹوں کی ڈیٹ کی, وہ 1 سال پہلے ہوتی ہے. اگر کوئی ٹیسٹ میں تبدیلی آنی چینج ہوتی ہے, وہ 1 سال پہلے تبدیلی اناؤنس کر دی جاتی ہے, 1 سال پہلے اناؤنسمنٹس ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں بھی امتحان ہے اکتوبر میں, اور 4 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے جو ہے نا وہ یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ نمبر آف کوشچنس کتنے ہوں گے, پھر کوشچن میں کس سبجیکٹ کی تعداد کیا ہوگی, پھر اس میں جو ہے نا وہ سلیبس کے جو چیپٹرز ہیں فزکس میں, بایو میں, کیمسٹری میں, وہ جو چیپٹرز ہیں وہ کون سے ہوں گے اور وہ کون سے نہیں ہوں گے. تو 3 4 مہینے پہلے تو یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ابھی 2 مہینے پہلے یہ نئی خبر آ گئی, کل آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو 8 اگست کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, تو کل خبر آ گئی کہ بھائی اب جو ڈومیسائل والا جو بچہ ہے وہ اپنے شہر میں دے پائے گا. تو بات یہ کہ جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ کریں, آپ کا حق بنتا ہے, آپ سوچ سمجھ سے کرتے ہیں, اس میں ہم نیت پہ تو کوئی شک نہیں کر رہے, مگر سسٹم کو بہت بہتر آرگنائزڈ اور صحیح سے کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ غلط طریقے سے سسٹم کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو صحیح چیز بھی کیا کرے گی, ریپیل کر جائے گی. تو پی ایم ڈی سی کے لوگ مخلص ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, فائدے کے لیے کرنا چاہتے ہیں, سسٹم میں بہتری چاہتے ہیں, مگر جس طرح سے کر رہے ہیں اس پہ بہت سارے سوال ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, اب اچانک چیزیں ہوتی ہیں تو اس پہ اعتراضات اٹھ جاتے ہیں. پھر وہ ظاہر سی بات, جب پریشر آتا ہے, جائز بات ہے, ہاں بالکل صحیح بات, جب پریشر آتا ہے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے سب چیزیں کرپل کر جاتی ہیں.
تو یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا PMDC کا. یہ جو MD-CAT کا جو سلیبس طے کرتے ہوئے یہ بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں جو کوسچنز ہیں وہ آؤٹ آف سلیبس آئے ہیں، تو اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے. جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ تقریباً پچھلے 4-5 سالوں میں جب پیپر ہو جاتا ہے اس کے بعد 24 گھنٹے 48 گھنٹے جو 72 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں ایک شور ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ سوال آؤٹ آف سلیبس آ گیا. اب دیکھیں PMDC نے سلیبس دیا ہے کہ بھائی بایو میں یہ چیپٹرز آئیں گے، فزکس میں یہ چیپٹرز آئیں گے، کیمسٹری میں یہ چیپٹرز آئیں گے. اب ہمارے یہاں KPK والے اپنا پڑھتے ہیں، سندھ والے اپنا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب والے اپنا پڑھتے ہیں، اور A لیولز والے تو بالکل ہی اپنا پڑھتے ہیں. اور فیڈرل بورڈ والے تو کسی صوبے سے اٹیچ ہی نہیں ہوتے، وہ تو ایک اوور آل سلیبس پڑھ رہے ہوتے ہیں. کراچی میں بھی ادارے ہیں اور کوئٹہ میں بھی ادارے ہیں جو فیڈرل کی تیاری کرا رہے ہوتے ہیں. تو اب اتنے سارے جو کتابوں کے مختلف جو کنٹینٹ ہیں، اب اس میں سے PMDC کے لیے چیلنج کیا ہے کہ اس میں سے ایسے کوشچن بینک کو بنانا جو انہوں بنا رہے ہیں اس دفعہ، کہہ رہے ہیں ہم کریں گے کہ 2000 سوال دیں گے، کہ وہ سب کے لیے کیا ہو، سب کے لیے قابل قبول ہو. یعنی کہ ایسا سوال ہو جو اگر KPK والے سے پوچھا جائے، فیڈرل والے سے پوچھا جائے، A لیولز والے سے پوچھا جائے، ایسا سوال ہو بایو کا یا کیمسٹری کا یا فزکس کا جو کہ سب کے سلیبس میں سے ہو. مگر اتنی احتیاط ہو نہیں پاتی. اب 200 سوال بنائیں اور یا 180 بنائیں گے اب یہ لوگ. اب 180 میں سے اگر 10-12 سوال بھی اگر اونچ نیچ ہو گئی کسی ایک کے لیے بھی تو اس پہ کیا ہو جائے گا، شور شرابہ ہو جائے گا. تو اس دفعہ کوشش انہوں نے کر رہے ہیں، اٹس اے گڈ اسٹیپ دیٹ دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ یہ 2000 کوشچن بینک بنائیں گے، اسی میں سے ہی سب کو اپنا بنانا پڑے گا. بٹ یہ سلیبس والا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے. اس کے لیے پورے ملک میں آپ کو جتنے بورڈز ہیں ان کو سلیبس ملک ایک ہے تو آپ کو سلیبس بھی ایک کر دینا چاہیے. تو یہ ہمارا یہ نیشنل کریکولم پہ کام ہوا تھا ہمارے یہاں، پھر وہ ٹوٹ گیا، پھر وہ صحیح سے ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. ہونا یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے امتحان ہو اپنے اپنے لیں، بورڈز اپنے لیں، ایگزامینیشن کس نظام اپنا ہو، بس سلیبس ایک ہونا چاہیے جو ابھی نہیں ہے ہمارا. دیٹس اے ویری بگ چیلنج. طلبہ جو ہیں وہ MD-CAT ٹیسٹ کی جو تیاری کرنا چاہ رہے ہیں وہ تیاری کیسے کریں اور کہاں سے کریں؟ دیکھیں اصولاً تو جو آپ نے انٹر میں آپ نے A لیولز میں پڑھائی کی ہے وہ آپ کی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ کو جو ہے نا آگے تیاری کے لیے ٹھیک ہے کچھ پریکٹس کر لیں، مگر تیاری تو آپ کی اسی سے ہی ہو جانی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جس طرح سے انٹر کرتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا میں مگر میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں ہم رٹے لگاتے ہیں، ہم امپورٹنٹ پکڑتے ہیں. گیسٹ پیپرز کی ایک دنیا ہے، گیسٹ پیپر کے نام پہ بہت سارے کام ہوتے ہیں، امپورٹنٹ کے نام پہ بہت سارے کام ہوتے ہیں. ایک بچہ پورا سلیبس نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، ایک بچہ امپورٹنٹ اور گیسٹ پیپر کے پیچھے بھاگتا ہے. تو لا محالہ وہ جتنا کورس ہے، کورس کا 70-80% پڑھ کے وہ پیپر میں جاتا ہے، اور جو پڑھا ہوتا ہے اس میں سے بھی وہ امپورٹنٹ پڑھتا ہے. تو کتنا بڑا مسئلہ ہے، وہ پڑھ کے ہی نہیں جاتا. اب MD-CAT میں تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیکھے گا بھائی آپ نے پورا پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، امپورٹنٹ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے. انٹر کے اندر کی خاص طور پہ بات کروں، وہ تو آپ کو سلیبس دے دیا انہوں نے، اب آپ نے وہ پڑھا ہوا ہی نہیں ہے. وہ کنٹینٹ آپ نے فرسٹ ایئر میں چھوڑ دیا تھا، سیکنڈ ایئر میں چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس وقت ٹیچر نے آپ کو یہ بولا نہیں تھا کہ بھائی MD-CAT میں یہ کہانی ہونے والی ہے. تو بچہ پریشان ہوتا ہے، پھر وہ اداروں کی طرف بھاگتا ہے. ایسے جب آپ کو ایک چیز نہیں آتی تو آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے وہ اس میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. آپ کو ویزے کی اپلیکیشن بھرنی نہیں آتی تو آپ کہیں گے یار مجھے بتا دیں واٹ آر دا اسٹیپس وچ آئی شوڈ فالو سو دیٹ کہ میرا ویزا لگ جائے. تو اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ لوگوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی 3-4 مہینے کا کوئی ایسا کورس مجھے کرا دیں جس میں میری MD-CAT اسپیسیفک میری تیاری ہو جائے. انٹر میں تو میں نے بہت ساری چیزیں خراب کر لی ہیں. تو پھر اب لوگ ادارے تیاری کراتے ہیں، وہ ہر شہر میں ماشاءاللہ ادارے پھیلے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور ان کا اپنا کاروبار بھی چل رہا ہے، خدمات بھی چل رہی ہیں، کاروبار بھی چل رہا ہے. مگر یہ ایک لوگوں کی مجبوری ہے. اگر آج اچھی طرح سے انٹر کر لے بچہ، اور ایسے بچے ہیں جو بہت محنت سے انٹر کرتے ہیں، A لیولز کرتے ہیں، وہ صرف تھوڑی بہت پریکٹس کرتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو جہاں گیپ ہے، جہاں پہ گیپ کریٹ ہو جائے گا تو وہاں پہ آپ کو اداروں کی ضرورت پڑے گی، اور ادارے بہت سارے ہیں. تو اب اس کے لیے فزیکل ادارے بھی ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، ہر شہر میں ادارے ہیں، اور ہر گلی میں آپ کو ادارے مل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ساتھ ساتھ اب آن لائن ریسورسز بھی آپ کے پاس آ گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا. کیا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اب آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے، آن لائن پلیٹ فارم ہے چھا جاؤ کے نام سے، جو نام ہے وہ تو بڑا زبردست ہے کہ چھا جاؤ. تو کیا آپ بھی آن لائن جو ہیں وہ MD-CAT کی تیاری کروا رہے ہیں، اور یہ کس طرح لوگ جو ہے وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ویسے تو ہم پچھلے
25 سالوں سے ٹیسٹ پریپ کی پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز کی تیاری کراتے ہوئے آ رہے ہیں. کراچی میں ہمارا ایک ادارہ ہے IBA گریڈس کے نام سے. تو الحمدللہ 20,000 اسٹوڈنٹس کو 70% سکسیس ریٹ کے ساتھ ہم کراتے ہوئے آ رہے ہیں. کووڈ آیا تو کووڈ میں ہم نے آن لائن سب نہیں پڑھایا, تو پھر ہم نے بہت سارے ایسے بچوں کو پڑھایا جو کہ کراچی کے نہیں تھے, اور ان کے ریزلٹس بھی اچھے آ گئے, اور انہوں نے پھر ہم سے کہا کہ ہمیں تو بڑی ضرورت ہے اور آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. پھر ادھر سے ہمیں احساس ہوا کہ یار ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جس میں پورے پاکستان کے جتنے بچے ہیں, اگر وہ کسی ماہر اساتذہ سے پڑھنا چاہتے ہیں, ایک پرسیپشن ہے کہ جی کراچی کے یا لاہور کے یا بڑے شہروں میں اساتذہ اچھے ہوتے ہیں اور ان کی گرپ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. یہ کسی حد تک درست بھی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی بات ہے, ایسے ہی بات ہے. تو اس میں پھر ان کی طرف سے بات آئی, تو پھر ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا, اس کا نام ہم نے چھا جاؤ رکھ لیا, پڑھو اور چھا جاؤ, کہ جس میں اسٹوڈنٹ چاہے اس کا تعلق تھر پارکر سے ہو, اس کا تعلق جو ہے وہ وڈ بلوچستان سے ہو, یا وہ گلگت بلتستان سے ہو, یا نیلم ویلی سے ہو, اور اس کو خاص طور پہ بچیاں جو کہ جن کے لیے ٹریول کرنا اور بہت سارے ویسی چیلنجز ہوتے ہیں, اگر وہ پڑھنا چاہیں تو وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے لائیو کلاسز کے تھرو یا ریکارڈڈ کورسز کے تھرو وہ اپنی پوری تیاری کمپریہنسولی کر سکتے ہیں ان اساتذہ کے تھرو جو کہ بڑے ایکسپرٹ ہیں, اور کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں کام ہو رہا ہوتا ہے بلک اس تو کاسٹ بڑی افیکٹو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم یہ کرتے ہیں چھا جاؤ پلیٹ فارم کے تھرو کہ ہم پاکستان کے تمام شہروں میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپس بھی دیتے ہیں, اور ان کو اسکالرشپ دینے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں امیر باپ کا بیٹا ہوں, سنا تو یہی ہے کہ تعلیم کیا کرتی ہے, فرق مٹاتی ہے, ایسے ہی معروف ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. مگر یہاں پہ الٹا ہے کہ اچھی تعلیم ملتی ہے اس کو جو اچھے پیسے خرچ کرتا ہے یا اچھی فیملی سے ہوتا ہے, اور پھر اسی فیملی کے بچے اچھے تعلیم حاصل کر کے اور پیسے بناتے ہیں, اور جو غریب ہے تو اس کو اپرچونیٹی نظر ہی نہیں آتی کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل ایسے وہ تعلیم سے گیپ بڑھ رہا ہے. میرا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے کہ تعلیم سے ہونا تو چاہیے, فرق مٹنا چاہیے, مگر تعلیم اچھے لوگ اچھی تعلیم حاصل کر کے اور پیسے بناتے ہیں, اور بیچارہ غریب اپرچونیٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے اور وہ پیچھے سے پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے, اور بھی بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں جو کہ اس کوشش میں ہے کہ ہر بچہ کر سکے, اور اس کی اگزامپل بھی ہمارے سامنے بہت ساری آئی ہیں. اس کا ایک تو فائدہ یہ ہے کیونکہ یہ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے, اور وہ لوگ جو فی افورڈ نہیں کر سکتے, اگر انہوں نے تیاری کرنی ہے اور اگر کسی اچھے ادارے میں انہوں نے داخلہ لینا ہے تیاری کے لیے, تو وہ عمومی طور پہ اگر شہر میں ہے تو وہاں ہاسٹل کے اخراجات بھی ہوتے ہیں. تو اب وہ لوگ جو آپ سے رابطہ کرنا چاہیں, چھا جاؤ کے ذریعے تیاری کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ آپ سے کس طرح رابطہ کریں؟ ویب سائٹ پہ ہمارے فارمز ہیں, ہمارے واٹس ایپ نمبرز ہیں, اس میں وہ رابطہ کریں, اور اس میں ہمارے اسکالرشپس کے فارمز بھی ہیں, اس میں بھی رابطہ کریں, اور انشاءاللہ ان کو ہم ملٹیپل آپشنز دے دیں گے وہ کس طرح کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں, لائیو کلاسز لینا چاہ رہے ہیں, ریکارڈڈ کورس لینا چاہ رہے ہیں, یا اگر وہ صرف کوشچن بینک لینا چاہ رہے ہیں. ہمارے چھا جاؤ میں ہم نے جو ٹیکنالوجی کا رول جو آیا ہے نا, وہ یہ آیا ہے کہ نارملی اگر 40-50 کی بھی کلاس ہوتی ہے اور ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے, تو 40-50 بچوں کے اگر سوال ہیں تو وہ ایڈریس کرنا ٹیچر کے لیے ممکن نہیں ہوتا. 1.5-2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, وہ کتنا کرائے گا, سوال پوچھنا ایک چیلنج ہے. تو ہم نے ٹیکنالوجی کے تھرو یہ کیا ہے کہ آپ کو ہم نے لیکچر دیا ہے, کوئز دیا ہے, کوئز کے اندر اس کے بعد انالیٹکس دیے ہیں, انالیٹکس کے بعد اس کی پوری ہم نے سولوشن دی ہے, اور سولوشن میں ہم نے صرف ٹیکسٹ سولوشن نہیں دیا, ہم نے آپ کو ہر بچے کو ویڈیو سولوشن دے دیا ایک ایسے ٹیچر کا جو 10-15 سال سے MD کیٹ پڑھا رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ وہ پروڈکٹ ہے جو بچہ کہیں پڑھ بھی رہا ہے مگر پریکٹس کر رہا ہے. پہلے کتابوں سے پریکٹس کرتے ہیں, پھر اس میں سولوشن آنسر دیکھتے ہیں, تو آپ کو ٹھک کر کے آپ کو بتائے گا صحیح غلط, ٹائم کہاں زیادہ لگ رہا ہے, کہاں کم لگ رہا ہے, ڈیفیکلٹی لیول میں آپ کیا کر رہے ہیں. اور آپ کو اگر کوئی سوال کا سولوشن چاہیے تو آپ کو گوگل کرنے کی یا چیٹ GPT سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا کریں, بٹن دبائیں, ٹیچر آئے گا, اس کی ویڈیو آئے گی, اور ویڈیو میں آگے ٹیچر آپ کو پورا سوال کو ایکسپلین کر دے گا. آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کی بہت اچھی کاسٹ افیکٹو سولوشن آپ کو مل جائے گا. تو یہ ایک ٹیکنالوجی کے تھرو ہم نے یہ چیز ایڈ کر دی ہے. تو ہمارا جو اپنا ادارہ ہے IBA گریڈ, جس میں ہمارے 6 کیمپس ہیں کراچی میں ماشاء اللہ پڑھاتے آ رہے ہیں, تو ان تمام اسٹوڈنٹس کو ہم یہ دیتے ہیں ساتھ ساتھ, اور پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹ بلکہ بیرون ملک کے اسٹوڈنٹ بھی اب اس پروڈکٹ کو یوز کریں الحمدللہ. ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پہ آپ کا 25 سال کا تجربہ ہے, تو میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کچھ ٹپس, کچھ تجاویز دے دیں MD کیٹ کے حوالے سے کہ وہ تیاری میں کن باتوں کا خیال رکھیں جس سے MD کیٹ جب وہ ٹیسٹ امتحان دیں تو اس میں جو کامیابی کے چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں. دیکھیں ابھی تو 2 مہینے رہ گئے ہیں, اب تو
تقریباً 2 گاڑی مہینے بھی کافی ہیں اگر کوئی ان کو 1-2 utilize باتیں کر کر سکے. لیتا ہوں میں اس میں. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا 2 مہینے والے جن کا رہ گیا ہے تو ان کو سمجھنا پڑے گا یہ حالت جنگ میں. ٹھیک ہے, حالت جنگ میں کم کھانا, کم سونا اور دنیا کی باتیں تو بالکل نہیں کرنا, اور سوشل میڈیا تو زہر. ٹھیک ہے. تو ٹائم نکل آیا 16 گھنٹے. 16 گھنٹے میں آپ نے سارے سبجیکٹس جو آپ کے پاس ہیں 5 سبجیکٹس ہیں تو ان کو ٹائم ڈیوائڈ کرنا ہے, اور آپ نے روزانہ کم سے کم 100 سوالوں کی پریکٹس ڈیلی کرنی ہے, شیڈیول بنا کے ڈیلی کرنی ہے, اور پھر اس غلطیوں سے سیکھنا ہے. لیکچر اب تھیوری پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, تھیوری اس کی پڑھنی ہے جس میں پرابلم آ رہی ہے. پرابلم سالو کریں گے تو پتہ چلے گا تھیوری کس کی پڑھنی ہے. بعض اوقات ابھی بھی وہ اسٹوڈنٹ تھیوری پڑھ رہے ہوتے ہیں, پریکٹس چھوڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ نہ انٹر ہے نہ اے لیولز ہے, یہ آپ کا پریکٹس کا ایگزام ہے. آپ کو 3 گھنٹے بیٹھ کے مومنٹم کے ساتھ 180 سوال کرنے کی عادت آج سے ڈالیں گے تو 30 40 50 دن میں تو لگ جائے گی. ایک بات تو ان کے لیے ہو گئی. دوسری بات میں ان پیرنٹس سے کروں گا, بچوں سے نہیں کروں گا ابھی. دوسری بات ان پیرنٹس سے کروں گا جن کے بچے بھی فرسٹ ایئر میں گئے. خدا را رحم کھائیں, خدا را اس بات کو سمجھیں کہ جو اگر آپ کا ٹارگیٹ بچے کو انٹر کرانے کے بعد اچھی یونیورسٹی میں بھیج دیں گے, یہی ٹارگیٹ ہے نا, بالکل ہے. یہ ٹارگیٹ ہے, تو آپ کو ان اداروں میں ویسے پڑھاوانا ہے کہ پورا سلیبس بچہ پڑھے. اور آپ کا ٹارگیٹ صرف فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر نہ ہو, آپ کا ٹارگیٹ یو ای ٹی, نسٹ, جی کے, فاسٹ, آئی بی اے, لامس, اور ایون اگر آپ کی باہر کی یونیورسٹی میں جانا ہو تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا پورا پڑھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. بچوں کو بھی یہ بتا دوں جو فرسٹ ایئر میں گئے, پورا پام پڑھنا ہے اور سمجھ کے کرنا ہے. خود نوٹس بنانے ہیں, ٹیچر کے نوٹ سے مدد لے لیں مگر خود نوٹس بنائیں. ابھی ہمارا ایک بچہ, اس کی فرسٹ پوزیشن آئی ای کیٹ کے ٹیسٹ میں کراچی کی یونیورسٹی این ای ڈی کے اندر, تو اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا میں خود سے پڑھتا ہوں, خود سے نوٹس بناتا ہوں, اور میں نے کہیں کوچنگ نہیں لی, مگر میں نے پریکٹس خوب کی آخر میں اور میرا رزلٹ آ گیا. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا دماغ استعمال کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. یہ امپورٹنٹ کی, گیس ورک کی, تھوڑا سلیبس کرنے کی, بس اس چکر میں پڑھے رہیں گے تو گئے. تو پیرنٹس سے گزارش ہے جن کے بچے ابھی میٹرک جنہوں نے کیا ہے ابھی فرسٹ ایئر میں گئے, 2 سال باقی ہیں ابھی ان کے ایم ڈی کیٹ میں یا ان کے ای کیٹ میں یا ان کے آگے کیریئر ڈیسیجن میں, ان کو آج سے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم پورا سلیبس پڑھیں گے, صحیح سے پڑھیں گے, تو ہی جا کے ہم انٹر کے بعد کے مراحل کو پورا کر پائیں گے. ورنہ ایسے بچے میں جن کے 90% ہیں انٹر میں اور وہ ایم ڈی کیٹ میں فیل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی یہ جیسے آپ نے شروع میں مجھ سے پوچھا تھا, تو ہم نے دیکھا کہ 1 لاکھ بچے نے انٹر کیا, اس میں سے 40,000 بچوں نے انٹر پاس کیا. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, اگر 40,000 بچوں نے ٹیسٹ انٹر پاس کر لیا یعنی کہ 33% نمبر لے لی, آدھے بچے تو اسی میں فیل ہو گئے. پھر یہ جو 40,000 بچے تھے انہوں نے جب ایم ڈی کیٹ دیا تو اس میں سے آدھے فیل ہو گئے. تو اب آپ سوچیں کہ 1 لاکھ بچہ انٹر کے پروسیس میں داخل گزرتا ہے اور یہ ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ ہی پاس نہیں کر پاتا ہے, یہ ای کیٹ کے ٹیسٹ ہی پاس ہی نہیں کر پاتا ہے. سندھ کے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں A1 گریڈر ہیں, ابھی این ای ڈی کا ٹیسٹ ہوا آدھے فیل ہو گئے. تو یو ہیو ٹو ریئلی سی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ اس کی مجھے پورا سلیبس کرنا پڑے گا. اسفر الحق صاحب, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کو بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی جو تیاری ہے وہ کس طرح کریں کہ ان کی کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جائیں, میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ان ناظرین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.